وزیر اعظم سے سردار اختر مینگل کی ملاقات، لاپتہ افراد کی بازیابی، سیلاب نقصانات سمیت سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ بلوچ کانفرنس رہنما یوسف مستی خان انتقال کر گئے۔ روس نے فتح کا اعلان کر دیا، یوکرین اور امریکہ نے نتائج کو مسترد کر دیا، شدید مذمت۔ آج ستمبر کی 29 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشف احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم سے سردار اختر مینگل کی ملاقات، لاپتہ افراد کی بازیابی، سیلابی نقصانات سمیت سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد مرکزی صدر سردار اختر جان مینگل نے ملاقات کی۔ اس موقع پر پارٹی قائد سردار اختر مینگل کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق کو نون لیگ کی قیادت نے یقین دہانی کرائی کہ موجودہ حکومت بلوچستان کے مسئلے کو گفتگو، شنید اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ملاقات میں لاپتہ افراد کی بازیابی، سیلابی نقصانات سمیت سیاسی و سماجی مسائل سے متعلق تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں کہا گیا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ اساس ہے، لواحقین کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ملاقات میں عالیہ بارشوں سے سیلاب سے ہونے والی تباہی سے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی اور کہا گیا کہ عالیہ بارشوں نے بلوچستان میں زراعت انفراسٹرکچر کو تباہی اور سماجی مسائل پیدا کر دیے ہیں، لوگ بے حسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل نے اعظم کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ امدادی کارروائیوں کو بلوچستان میں مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نصیر آباد ڈویژن سمیت بلوچستان کے جن علاقوں میں تباہی ہوئی ہے، حکومت کی اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ وہ عوام کو مشکلات حالات میں ریلیف دے۔ اب تو لوگ کھلے آسمان تلے سماجی مسائل کا شکار ہیں۔ ملاقات میں کہا گیا کہ جو جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں، آج حکومت غیور بلوچستانیوں کی دوبارہ آباد کاری کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اس موقع پر پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی غاسم بلوچ، وفاقی وزیر مملکت توانائی حاجی ہاشم نوتیزئی، مرکزی رہنما MPA ثناء بلوچ بھی موجود تھے۔ پارٹی قائد نے وزیر اعظم سے کہا کہ بلوچستان کے زمیندار جو معاشی تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں، کڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، بلوچستان کے علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ زمینداروں کو بلوں سے ریلیف دیا جائے، کیونکہ زمیندار کو عالیہ بارشوں سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ یقیناً ان حالات میں زمیندار اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکے۔ اس متعلق وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی جو کہ مرکزی قیادت اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہے، جو ان مسائل کے حوالے سے سردار اختر جان مینگل اور دیگر اکابرین سے ملاقات کرے گی اور بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ ملاقات میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی سمیت بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے مخلوط حکومت اقدامات اٹھائے گی۔ بلوچ کانفرنس رہنما یوسف مستی خان انتقال کر گئے۔ معروف ترقی پسند قوم پرست سیاستدان اور عوامی ورکرز پارٹی کے سربراہ یوسف مستی خان وفات کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ آج 29 ستمبر 2022 جمعرات کو ان کی رہائش گاہ PECHS مستی لانچ شاہ لطیف روڈ میں ادا کر دی گئی۔ یوسف مستی خان 16 جولائی 1948 کو کراچی کے معروف کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 8ویں جماعت تک تعلیم برنال اسکول ایبٹ آباد سے حاصل کی، مزید 3 سال کراچی گرامر اسکول اور سینٹ پیٹرک اسکول میں پڑھائی کی۔ انہوں نے گریجویشن 1968 میں نیشنل کالج کراچی سے کیا۔ یوسف مستی خان نے سیاست کا آغاز بلوچ طلبہ تنظیم BSO کے پلیٹ فارم سے کیا۔ بعد ازاں میر غوث بزنجو کی قیادت میں نیب کا حصہ رہے۔ 1977 میں نیب کی حکومت ختم ہونے بعد پابند سالاسل رہے۔ جب میر غوث بزنجو نے پاکستان نیشنل پارٹی بنائی تو ان کے ہمراہ نیشنل پارٹی میں فعال کردار ادا کیا۔ 90 کی دہائی میں پاکستان نیشنل پارٹی کی ٹوٹنے کے بعد چند سال نیشنل پارٹی کے گروپ کے سربراہ رہے۔ ترقی پسند سیاست کی جدوجہد اور عوامی قوت کو منظم کرنے کی غرض سے دیگر ترقی پسند سیاسی گروپوں کے ساتھ مل کر پاکستان ورکرز پارٹی تشکیل دی۔ بعد ازاں اسے مزید وسعت دیتے ہوئے دیگر پائے بازوں کے دیگر سیاسی پارٹیوں کا ادغام کر کے عوامی ورکرز پارٹی کے قیام کو یقینی بنایا۔ یوسف مستی خان نے 2002 کے عام انتخابات میں سندھ نیشنل الائنس کے پلیٹ فارم پر ملیر سے قومی نشست پر الیکشن میں حصہ لیا۔ انہوں نے کراچی کے بلوچوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ اور اصول کے خاطر شاگوشہ رہے۔ انہوں نے 1986 میں انور بھائی جان کی قیادت میں بلوچ اتحاد کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ زندگی کے آخری سالوں میں بلوچ متحدہ مواز بنایا۔ ان کی سیاست کا معیور ہمیشہ بلوچستان اور بلوچ رہا ہے۔ بلوچ مسنگ پرسنز کی رہائی کے لیے سرگرم رہے۔ تمام تر رکاوٹوں اور عدالت کے باوجود بانو کریمہ کی جست خاکی کو وصول کرنے کی خاطر پوری رات کراچی ایئرپورٹ پر گزارنے بعد آذان لیاری میں ان کی غائبانہ جنازہ بھی ادا کی۔
جبکہ گوادر میں اقدو تحریک کے دھرنے سے خطاب کے نتیجے میں ان پر غداری کا مقدمہ درج ہوا، جس کی پاداش میں وہ گرفتار ہوئے۔ بلوچستان میں سیلاب کے بعد ملیریا، جلد اور سانس کے امراض کے 5,500 سے زائد اور ڈینگی کے 37 کیسز رپورٹ۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ نصیر آباد ڈویژن میں ملیریا، جلد اور سانس کے امراض کے پھیلاؤ میں تیزی، مختلف بیماریوں کے 5,500 سے زائد کیسز رپورٹ، جبکہ 3 اضلاع میں ڈینگی کے 37 کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت بلوچستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان کے سیلاب سے متاثر نصیر آباد ڈویژن کے اضلاع نصیر آباد، جلمکسی، صحبت پور، ڈیرہ مراد جمالی اور ضلع لسپیلا سے مختلف امراض کے مجموعی طور پر 5,557 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سانس لینے کی بیماریوں کے 1,660، جلد کے امراض کے 1,467، ملیریا کے 1,075، اسہال کے 875، آنکھوں کے انفیکشن کے 306، ایزا کے 191 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق صوبے میں بچوں امراض کے پھیلاؤ کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بچوں میں اسہال کے 408، ایزا کے 144، سانس لینے کی تکلیف کے 615، جلد کے 549، آنکھوں کے انفیکشن کے 108 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مستنگ میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دستی بم حملہ، اہلکار زخمی۔ مستنگ میں کیڈٹ کالج کراس پر سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دستی بم حملے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق نامعلوم حملہ آور فائرنگ کے تبادلے کے بعد فرار ہو گئے۔ علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ زخمی اہلکار کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تربت ٹریفک کے مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، 25 زخمی۔ اطلاعات کے مطابق ایم اے چارہ گنا کے مقام پر زمباد گاڑی نے سامنے آنے والی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس سے بلال احمد ولد علی محمد سکنا گوگدان موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ سری کہن کے قریب ایک اور واقعے میں زمباد گاڑی کی ٹکر سے بولانگ گرامر اسکول کے طالب علم ذاکر علی وفات پا گئے۔ گزشتہ روز ڈی بلوچ پل پر تیز رفتار زمباد گاڑی نے ٹکر مار کر گوگدان سے تعلق رکھنے والے چاکر ولد ظریف نام کے ایک بچے کو زخمی کیا تھا۔ بلوچستان یونیورسٹی کے سب کیمپس کے شعبے میں انتظامیہ کی عدم دلچسپی، طلباء ذہنی دباؤ کا شکار۔ ایم فل بایو ٹیکنالوجی اور مائکرو بایولوجی میں ایم فل کے طلباء نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے سب کیمپس کے شعبے میں انتظامیہ اور کے شعبہ ڈائریکٹر کی عدم دلچسپی کی وجہ سے طلباء شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بلوچستان تعلیمی حوالے سے پسماندہ صوبے خیال کیا جاتا ہے، جہاں معاشی اور تعلیمی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم تعداد میں طلباء اعلیٰ تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن جو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایم فل بایو ٹیکنالوجی اور مائکرو بایولوجی کے طلباء کے کورس ورک اپریل کے آخر میں مکمل ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے کورس ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں دیے گئے، جس کی بنا پر ہمارے سائن اپس جمع نہیں ہوں گے اور ہم اپنی ریسرچ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ ڈائریکٹر کے غیر سنجیدگی سے مسئلہ وہیں پر رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا 1 سال ضائع ہونے کو خدشہ ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ بینچ فیس کی ادائیگی ہے، جو یونیورسٹی کے فیس اسٹرکچر میں نہیں ہے، لیکن امی سے 20,000 بینچ فیس کے نام پر لیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ لیبارٹری میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پیسوں سے کیمیکلز اور دوسری چیزیں لیتے ہیں، جبکہ یونیورسٹی ہم سے ریسرچ فیس بھی لے رہی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ وفاق کو بلوچ، پشتون سمیت دیگر اقوام کے قومی و تاریخی حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ نواب رحسانی، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف آف ساروان نواب محمد اسلم رحسانی نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وفاق کو پاکستان میں بلوچ، پشتون، سندھی اور دیگر اقوام کی قومی تاریخی حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا، یعنی ثقافت، زبان، وسائل اور دوسرے وہ سب حقوق جو ایک سیریل قومی ریاست میں ہونے چاہیے۔ پاکستانی آئین میں بڑی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، یہاں زور زبردستی سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، اس طرح نہیں چل سکتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ لاپتہ ہونے والے آصف اور رشید کو رہا کر کے جبری گمشدگی کے فوری خاتمے کیے جائے۔ سردار اختر مینگل کے ساتھ مل کر بلوچستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں، سید احسان شاہ۔ پاکستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی صدر صوبائی وزیر صحت سید احسان شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ایم پی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کے ساتھ مل کر بلوچستان کے قومی مفاد میں اتحاد اور یکجہتی کے فروغ میں سیاسی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ بلوچستان کے اصل سیاسی ورثہ بلوچستان کے سیاسی منظرنامے پر سیاست کرتے رہیں۔ پارٹی سیکریٹریٹ کے ایک پروگرام میں جو باتیں ہوئیں، دراصل مقصد و نیت سیاسی طور پر یکجہتی اور اتحاد کے لیے تھے۔
لیکن افساد کے چناؤ میں اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما ورکروں کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں ذاتی طور پر ان سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میں اور میری ساتھیوں کی نظر میں تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ورکرز انتہائی قابل احترام ہے اور ہمارا تمام جماعتوں کے ساتھ احترام کا رشتہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ ہماری BMP کے ساتھ مذاکرات جاری ہے اور ہم بلوچستان کی سیاست میں اتحاد و اتفاق کر کے عوام کو تمام مصیبتوں سے نجات دلانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس عمل میں جو پیش رفت ہوگا وہ پارٹی کے اداروں کی مشاورت سے ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی ورکروں کو ایک مضبوط پلیٹ فارم میسر ہو جہاں وہ بہتر سیاست کر سکیں۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدواروں اور GAUI نے میدان مار لیا۔ بلوچستان کے 4 اضلاع موسیٰ خیل، مزدونگ، دکھیل اور لائی کی 11 یونین کونسلز کے 65 میں سے 57 وارڈز میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ ہوئی، جس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں نے 25، جمعیت علماء اسلام نے 22، PTI نے 3، نیشنل پارٹی نے 3، پنجتوخا ملی آواز پارٹی نے 2، پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 وارڈز میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ 8 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان حکومت میں سرکاری ملازمت کے لیے عمر کی حد 43 سال مقرر کر دی۔ عبدالرحمان کیتران۔ بلوچستان حکومت کے وزیر عبدالرحمان کیتران نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بسنجو نے بے روزگار نوجوانوں کا دیرانہ مطالبہ پورا کر دیا۔ بلوچستان حکومت نے سرکاری ملازمت کے لیے عمر کی حد 43 سال مقرر کر دی۔ عمر کی حد کا اطلاق 1 جولائی 2022 سے 30 جون 2023 تک ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی اس مسئلے پر اراکین اسمبلی نے کئی بار آواز اٹھائی تھی۔ بے روزگار نوجوان زیادہ سے زیادہ نوکریاں کے لیے اپلائی کریں۔ حکومت بے روزگاری کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہتی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ 00447459170947 پر سوالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایران میں مظاہروں کی حمایت پر سابق صدر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی گرفتار۔ ایران میں 22 سالہ کرد خاتون مہسا امینی کی ہلاکت پر ملک گیر مظاہروں کی حمایت کرنے کے جرم میں سابق ایرانی صدر ہاشمی رفسنجانی کی صاحبزادی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایران میں پولیس کی حراست میں 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ان مظاہروں کی حمایت کرنے پر سابق ایرانی صدر کی بیٹی فائزہ ہاشمی کو دارالحکومت تہران سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے سابق صدر کی صاحبزادی پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کے بیانات ملک میں فساد کو ہوا دے رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فائزہ ہاشمی ایران میں خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن ہے اور حکومت پالیسیوں پر تنقید کے باعث متعدد بار جیل جا چکی ہے۔ واضح ہے کہ ہاشمی رفسنجانی ایران کے چوتھے صدر تھے۔ وہ اس عہدے پر 2 بار 1998 اور 1993 میں منتخب ہوئے تھے۔ دوسری جانب ایران میں جاری مظاہروں میں اب تک 76 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ روس نے فتح کا اعلان کر دیا۔ یوکرین اور امریکہ نے نتائج کو مسترد کر دیا، شدید مذمت۔ روسی رہنما نے روس کے علاقوں میں ریاستی ریفرنڈم میں فتح کا اعلان کر دیا، جبکہ یوکرین اور امریکہ نے نتائج کو مسترد کر کے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کے سرکاری میڈیا نے ریفرنڈم کے ابتدائی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ خیرسون، زوپرژیا، ڈونسک اور لانسک نے روس سے الگ کی درخواست کر دی۔ 96% افراد نے روس کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق روس صدر پوٹن آئندہ چند دن میں چاروں علاقوں کا روس کے ساتھ الگ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ادھر یوکرینی صدر زیلنسکی نے ریفرنڈم کے نتائج ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ چاروں علاقوں یوکرین کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل یوکرین میں شرمناک ریفرنڈم پر روس کی مذمت کرے۔ نیٹو نے بھی نتائج کی مذمت کی ہے۔ جیسے ہی ووٹنگ کا اختتام ہوا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نیو یارک شہر میں ریفرنڈم پر ایک کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اب یہ خبر آئی کہ زوپرژیا کے علاقے رہائشیوں نے مبینہ طور پر روس میں شامل ہونے کے لیے ووٹنگ دیا ہے، تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کونسل سے ورچوئل خطاب کیا اور کہا کہ یہ شرمناک ریفرنڈم پوری دنیا کی نظروں کے سامنے کیا گیا۔ لوگوں کو سب مشین گنوں سے ڈراتے ہوئے کچھ کاغذات بھرنے پر مجبور کیا گیا۔ لانسک حکام کے مطابق وہاں کے 98.4% لوگوں نے روس میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا۔ زوپرژیا میں ایک روسی مقرر کردہ اہلکار نے یہ تعداد
93.1% بتائی۔ خیرسن میں ووٹنگ کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ الگ کا ووٹ 87% سے زیادہ تھا۔ ڈونسک عوام جمہوریہ کے سربراہ ڈینس پولجن نے کہا کہ خطے کے 99.2% عوام نے روس میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں بیماری کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں متعدد امراض اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے کہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان صوبوں میں متعدد سیلاب زدہ اضلاع میں متعدد امراض اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ باعث تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب نے ملک بھر میں صحت کے تقریباً 1500 مراکز کو بھی نقصان پہنچایا ہے، جن میں 300 سے زیادہ ریفریجریٹرز اور سولر پاور سسٹم شامل ہیں، جس سے ویکسین کولڈ چینز متاثر ہوئی ہیں۔ میانوں کا عمل جاری ہے، لیکن ایک انداز کے مطابق سیلاب کی وجہ سے 79 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ تقریباً 6 لاکھ افراد امدادی کیمپس میں رہائش پذیر ہیں اور پاکستان بھر میں 7000 سے زیادہ اسکولوں کو عارضی ریلیف کیمپس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب سے 20 لاکھ سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچایا ہے۔ مبینہ طور پر 25,000 سے زیادہ اسکولوں اور 13,000 کلومیٹر سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دینے والے شراکت داروں نے اپنے رد عمل میں تیزی جاری رکھی ہوئی ہے اور سیلاب سے متاثر ہونے والے مختلف علاقوں میں 16 لاکھ سے زائد لوگوں تک رسائی حاصل کی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائیے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خیر۔